السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچو، اس دور کا سب سے امیر انسان، لگژری گاڑیاں، محل، گارڈ، فالوورز، اچانک زمین شگاف ہو اور وہ اپنے محل سمیت زندہ نگل لیا جائے۔ یہ سرے سے کہانی نہیں، یہ قرآن پاک کی سچی تصویر ہے۔ ایک شخص جس کا نام تھا قارون، وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب رشتہ داروں میں سے تھا۔ شروع میں عالم، قاری، نیک معروف تھا، مگر جو مال بڑھا اسی حد تک دل سے اللہ کا خوف نکلتا گیا۔ قرآن پاک میں ترجمہ آتا ہے، اللہ نے قارون کو اتنا خزانہ دیا کہ صرف چابیوں کے گچھے تندرست مردوں کی ایک ٹولی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ سوچو، خزانے کے کمروں کی لمبی قطاریں، سونے کے صندوق، چاندی کے سکے، قیمتی گوہر اور دروازوں پر گارڈز۔ لوگ اسے دیکھتے اور آہیں بھرتے، کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال مل جاتا، کیا ہی قسمت والا ہے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کچھ لوگ قارون کو نرمی سے نصیحت کرتے، خدا کا شکر ادا کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کماؤ، دنیا کا حصہ بھی بھولو مت، مگر فساد نہ پھیلاؤ، تکبر نہ کرو، نعمت کو رب کی امانت سمو۔ قارون کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ کیا اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جمع کرنے والی تھیں؟ بس یہی تھا اس کا گناہ، نعمت کو اپنی ہنرمندی کا نتیجہ سمجھنا، نہ کہ رب کی عطا۔ ایک دن اس نے پورے تکبر کے ساتھ اپنا پورا رائل انٹری پلان کیا۔ قرآن پاک کے ترجمہ کے مطابق وہ اپنی پوری زینت کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا۔ چمکتے کپڑے، نوکر چاکر، جوہر سے سجے ہوئے جسم، خزانے کے تصور سے ہی لوگ دیوانے ہو گئے۔ کسی نے کہا، کاش ہمیں بھی قارون جیسی خوش نصیبی ملتی۔ ادھر دل ایمان سے خالی تھا، ادھر آنکھ صرف چمک دیکھ رہی تھی، انجام نہیں۔ مگر کچھ صاحبان ایمان نے خاموش رہنے کے بجائے بول پڑے، افسوس تم پر، جو اللہ کے ہاں اجر اور نجات پائے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ یہ دنیوی دولت تو آزمائش ہے، ہمیں قارون نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ دیکھنا ہے۔ جس قوم میں حق بولنے والے چند افراد رہ جائیں اور باقی لوگ صرف دنیوی کامیابی کو تالی بجائیں، وہ قوم عذاب کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا۔ قرآن پاک کا ترجمہ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کو نہ آئی اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ ذرا تصور کرو، محل لرزنے لگے، دیواروں میں دراڑیں پڑیں، زمین نرم ہوتی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت نیچے کو گرنے لگی۔ قارون دوڑتا ہوگا، خزانے بچانے کی کوشش کرتا ہوگا، چابیاں، سونا، جواہرات، مگر سب راستے اسی گڑھے کی طرف جاتے تھے جو زندہ اس کو نگلنے کے لیے کھل چکا تھا۔ نہ کوئی گارڈ بچا سکا، نہ کوئی قربت، نہ قبیلہ، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پرانا رشتہ۔ جو لوگ کل تک اس کی دولت پر لٹو تھے، آج کانپتے ہوئے کہنے لگے، واقعی جسے اللہ فضل دے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر مہربانی نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھسے ہوتے۔ یہ ہے قصہ قارون، سب سے امیر مگر اللہ کی نظر میں سب سے خالی۔ آج قارون زندہ نہیں، مگر اس کا فتنہ زندہ ہے۔ بینک بیلنس پر غرور، فالوورز پر غرور، گھر، گاڑی، شہرت پر غرور۔ سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، سوال یہ ہے کہ اس مال کے ساتھ دل میں کیا ہے، تکبر یا شکر۔ اگر نعمت ملے اور دل کہے یہ میرے رب کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے، جب چاہے چھین لیتا ہے، تو وہ مال نجات بن سکتا ہے۔ اگر نعمت ملے اور دل کہے یہ تو میری عقل، میرا ٹیلنٹ، میری پلاننگ ہے، تو پھر ڈرنا چاہیے کہ کہیں زمین نہ پکار اٹھے، کہیں عذاب دروازے تک نہ آ پہنچے۔ اے اللہ، ہمیں قارون جیسا غرور نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صالح بندوں جیسا شکر اور تواضع عطا فرما۔ ہمارے مال، علم اور پوزیشن کو ہمارے لیے فتنہ نہیں، آخرت کا زاد راہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔